انسان پر والدین کی اطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس بارے میں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو اور بھلائی سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن کریم کی یہ آیت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ 18-19 سال کے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا تب تک میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ماں کا حکم ماننا، اس کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صورتحال کئی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئی، اس لیے اس بات کو سورہ لقمان میں بھی دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں تو ان کی بات کو نہ ماننا۔ اب ایک اور بات ہے کہ والدہ والد سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس سوال پہ غور کرنا ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں یا حسن سلوک کے اعتبار سے ان کے مابین کچھ فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ والدہ انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ وضع حمل پرورش کی 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، ان میں مرد کا کوئی حصہ نہیں۔ سورہ احقاف میں یہ حقیقت یوں بیان کی گئی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، بڑی مشقت سے اسے جنا، اس کے حمل، اس کے دودھ چڑھانے کا زمانہ 30 مہینے کا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے کمال قوت کے زمانے کو اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے احسان مندی کا ذکر اپنی احسان پذیری کے ساتھ کیا۔ ماں کے بلند مقام کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ ثم قال، پھر اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ قالا، آپ نے فرمایا ثم امو کا، پھر تیری ماں۔ قالا، راوی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قالا، فرمایا ثم امو کا، تیری والدہ۔ قالا، پھر پوچھا ثم من، کون؟ قالا، آپ نے فرمایا ثم ابو کا۔ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حسن سلوک احسان میں ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حقدار ماں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 ایسی مشقتیں اٹھاتی ہے جس میں مرد کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا، یعنی حمل کی، بچے کی پیدائش کی اور دودھ پلانے کے وقت کی۔
ایک آدمی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا یعنی میرے والد میرے ساتھ رہتے ہیں، اس نے میرا نکاح کر دیا، اب وہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ نہیں کہ تجھے والدین کی نافرمانی کا حکم دوں اور نہ میں تجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں، البتہ اگر چاہو تو بتا دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الوالد اوسط ابواب الجنت فحافظ علی ذالک ان شئت او دا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زوجیت میں ایک بیوی تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے نفرت تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ تب سیدنا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو، تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ یعنی اب والدین کا یہاں تک حکم ہے، یعنی جو وہ بات کہیں، صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کے علاوہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں والدین کے فرما برداری کرنا